دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم جدہ میں OIC کے وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب میں ہیں۔ نیشنل لاجسٹک سیل اور DP ورلڈ نے متحدہ عرب امارات سے تاجکستان تک تجارتی سامان کی پہلی کامیاب ترسیل مکمل کر لی ہے۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور سہ ملکی T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعے کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار آج جدہ میں منعقد ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے 21ویں غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ جدہ پہنچنے پر کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسلامی تعاون تنظیم میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر فواد شیر، سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق اور جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید نے ان کا استقبال کیا۔ غیر معمولی اجلاس میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزیر خارجہ اور اعلیٰ حکام اسرائیل کی فوجی جارحیت کے نتیجے میں فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال، غزہ پر اسرائیل کے مجوزہ فوجی قبضے کے منصوبے اور فلسطین کے حقوق کی مسلسل سنگین خلاف ورزیوں پر مشترکہ لائحہ عمل پر غور کریں گے۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ رابطوں کی بحالی اور اضافہ، نوجوانوں کے تبادلے اور اقتصادی تجارتی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خطے کی تازہ صورتحال اور علاقائی تعاون کے امکانات بھی زیر بحث آئے۔ اسحاق ڈار نے چیف ایڈوائزر کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش نالج کوریڈور شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت بنگلہ دیشی طلباء کو اگلے 5 سال کے دوران پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 500 وظائف دیے جائیں گے۔ ان وظائف کا چوتھائی حصہ طب کے شعبے میں دیا جائے گا۔ اسی مدت کے دوران 100 بنگلہ دیشی سول سرکاری ملازمین کے لیے تربیتی پروگراموں کا اہتمام کیا جائے گا۔ پاکستان نے پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام کے تحت بنگلہ دیشی طلباء کے لیے مختلف اسکالرشپس کی تعداد 5 سے بڑھا کر 25 کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ایران نے پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے اور ہم آزمائش کی اس گھڑی میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا اور گلگت میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا۔ اسکندر مومنی نے کہا کہ ایران پاکستانی عوام کی شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ محسن نقوی نے سیلاب زدگان کے لیے مدد کی پیشکش اور اظہار یکجہتی پر ایرانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد اور بحالی کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کی امدادی ٹیموں نے بنیر اور شانگلہ کے سیلاب زدگان میں راشن، کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری سامان تقسیم کیا۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیموں نے متاثرین کا علاج معالجہ بھی کیا۔ اہل علاقے نے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ نیشنل لاجسٹک سیل اور DP ورلڈ نے متحدہ عرب امارات سے تاجکستان تک تجارتی سامان کی پہلی کامیاب ترسیل مکمل کر لی ہے۔ NLC اور DP ورلڈ نے جبل علی بندرگاہ سے گاڑیوں کے پرزہ پر مبنی 38 ٹن وزنی کھیپ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچا دی۔ NLC نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور جدید لاجسٹک نظام کے ذریعے اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ غزہ میں اسرائیل کے مسلسل حملوں میں امداد کے حصول کے منتظر 9 افراد سمیت مزید 51 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے محصور غزہ پر اسرائیل کی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 62,600 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر غزہ میں پانی اور خوراک سمیت انسانی امدادی اشیاء کی ترسیل کی بندش اور اقوام متحدہ کی طرف سے شمالی غزہ کو قحط زدہ علاقہ قرار دینے کے باضابطہ اعلان پر دنیا بھر میں مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کیا۔
متحدہ عرب امارات میں 6 ملکی T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پاکستان اپنا پہلا اور افتتاحی میچ جمعے کو افغانستان کے خلاف شارجہ میں کھیلے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔